السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید نصیب کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وتوفیق عملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس صحابیہ کے بارے میں ہم سنیں گے وہ ہے سیدہ ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ عنہ، حافظہ قرآن، حافظہ قرآن انصاری خاتون۔ نام ام ورقہ، والد کا نام عبداللہ بن حارث بن عویمر بن نوفل۔ دادا کی طرف سے نسبت کی وجہ سے ام ورقہ جو تھی بنت نوفل کے نام سے مشہور ہوئی۔ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ کا شمار انصار کی عالم و فاضل خواتین میں ہوتا ہے۔ وہ روزہ دار، عبادت گزار اور قرآن مجید کی حافظہ خاتون تھی۔ ان کا شمار اپنے دور کی عالم فاضل خواتین میں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض صحابہ کرام رضی اللہ کے ہمراہ ان کے ہاں جب تشریف لے جایا کرتے تھے اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں جانے کا ارادہ کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے، ہمارے ساتھ چلو، شاہدہ خاتون سے ملتے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ، مسند احمد کی بھی یہ حدیث ہے، 405 نمبر مسند احمد میں ہے۔ یہ صرف اکیلی خوبی نہیں تھی جس کا ام ورقہ رضی اللہ کے حوالے سے خاص طور پر تذکرہ کیا گیا، بلکہ اس خاتون میں اور بھی بہت سی خوبیاں پائی جاتی تھی۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ان کے لیے ایک مؤذن متعین کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مطالبہ بھی پورا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام ورقہ رضی اللہ کو یہ بھی اجازت عطا کر دی کہ وہ اپنے گھر میں عورتوں کو باجماعت نماز پڑھا سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عورتوں کا امام مقرر کیا جانا بلا شبہ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ قرآن مجید کی حافظہ تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے گھر کی مسجد کے لیے مؤذن رکھنے کی اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ سیدہ ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک مؤذن مقرر کر دیا تھا جو وقت پر اذان دیتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام ورقہ رضی اللہ کو اس کی بھی اجازت دے رکھی تھی کہ وہ اپنے اہل خانہ عورتوں کو باجماعت نماز پڑھا سکتی ہیں۔ عبد الرحمن راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کے مؤذن کو دیکھا، وہ بہت برا تھا۔ یہ تمام احادیث کی جو روایات ہیں سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 591 اور 592، ٹھیک ہے، اور مسند احمد میں حدیث نمبر 405، یہ تمام روایات وہاں پر موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی آپ کو ساتھ حدیث کی اتھینٹسٹی دے دی جائے گی۔ سیدہ ام ورقہ بنت نوفل اکثر و بیشتر اوقات ذکر الہی میں مصروف رہتی، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی اور قرآن مجید کے احکامات پر غور و فکر کرنے والی اور ان پر عمل پیرا ہونے والی خاتون تھی۔ شہادت کی تمنا۔ جب قریش نے میدان بدر میں مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کا ارادہ کر لیا اور پوری طرح تیار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تمام مسلمانوں کو مشرکین کے خلاف جہاد کے لیے روانہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔
یہ اعلان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درجہ ذیل فرمان پر عمل کرتے ہوئے کیا گیا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 73۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، اور آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ مسلمان اس اعلان پر لبیک کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلحے کی کمی کے باوجود میدان جہاد کی طرف اس عزم سے روانہ ہوئے کہ ہمیں فتح نصیب ہوگی یا شہادت سے سرفراز ہوگی۔ سیدہ ام برکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ بھی جہاد کے اس فریضہ کو انجام دیں۔ ولید بن عبداللہ نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں مجھے میری دادی جان اور عبد الرحمن بن خلاد انصاری نے سیدہ ام برکہ بنت عبداللہ بن حارث کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کو میرے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ بدر کے دن پوچھا کہ کیا مجھے آپ کے ساتھ جنگ پر جانے کی اجازت ہے؟ میں بیماروں کی تیمارداری کروں گی، زخمیوں کا علاج معالجہ کروں گی، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر ہی میں رہیں، اللہ تعالیٰ تجھے شہادت عطا کر دے گا۔ اس کے بعد ان کا نام شہیدہ رکھ دیا گیا۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ 405 حدیث نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام برکہ رضی اللہ کو گھر میں رہنے کا حکم دیا۔ اب ان کے لیے اس پر عمل پیرا ہونے کے علاوہ کوئی چارہ کار باقی نہ تھا، اور وہ قرآن مجید کی حافظہ تھی جس کے اندر یہ حکم تھا کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے بلا شبہ اللہ کی اطاعت کی۔ چنانچہ سیدہ ام برکہ رضی اللہ اپنے گھر واپس آ کر اس میں بنائی گئی مسجد میں داخل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمانوں کی فتح کے لیے دعائیں کرنے لگیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحب تقویٰ سیدہ ام برکہ رضی اللہ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کیا، جو ہر وقت اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھتی تھی، اپنے رب تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے والی تھی، اپنے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی مخلص تھیں، نیز وہ اچھے افعال و اقوال کی دل دادا اور تمام حالات میں ہر قسم کے شر سے نفرت کرنے والی خاتون تھیں۔ جب فتح کا جھنڈا لہرائے مسلمان بدر کے میدان سے واپس آئے تو سیدہ ام برکہ رضی اللہ مسلمانوں کی کامیابی پر بے حد خوش ہوئی۔ وہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے مسلمانوں کو فتح دے کر اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ سیدہ ام برکہ بڑی اشتیاق سے اس گھڑی کا انتظار کرنے لگی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ پورا ہوگا۔ شدت سے انہیں اس لمحے کا انتظار تھا کہ مجھے شہادت سے کب سرفراز کیا جائے گا۔ انہیں شہادت کے مرتبہ پر فائز ہونے کا انتہائی شوق تھا۔ سیدہ ام برکہ قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر کرتی۔ ایک مرتبہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78-79 پڑھتے ہوئے وہ رک گئیں اور اس آیت پر غور کرنے لگی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے یعنی گواہی دینے والا، اور رات کو تہجد پڑھو یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ سیدہ ام برکہ رضی اللہ کو ان آیات پر غور و خوض سے بڑے فوائد محسوس ہوئے۔ انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ان فوائد کے خوشگوار اثرات سے محروم نہ رہا جائے۔ انہوں نے رات کو قیام کرنا شروع کر دیا اور رات کے وقت آواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے سیدہ ام برکہ رضی اللہ کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزرتے تو ان کی تلاوت سن کر خوش ہو جاتے اور فرماتے یہ میری خالہ ام برکہ رضی اللہ کی آواز ہے، اے خالہ جان تجھے رات کا قیام مبارک ہو۔
تجھے تہجد کی نماز ادا کرنا مبارک ہو، اے مومن اور تقوی شعار خالہ تجھے قرآن مجید کی تلاوت کرنا مبارک ہو۔ تم اپنی قسمت پر ناز کرو اور خوش ہو جاؤ کہ نیک اعمال کا بدلہ تیرا رب تجھے بڑے ہی احسن انداز میں دے گا، کیونکہ وہ کسی کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ جب مسجد سے واپس آتے تو پھر سیدہ ام ورقہ رضی اللہ کی آواز سنتے، وہ دستور قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کر رہی ہوتی کہ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ کا معمول تھا وہ ہر رات اسی طرح مسلسل قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی میں مصروف رہتی۔ بعض صحابہ کرام جب سیدہ ام ورقہ رضی اللہ سے ملاقات کے لیے ان کے ہاں جاتے تو ان سے کہتے، اے ام ورقہ کیا تم جانتی ہو کہ تیرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد کیا، نہیں مجھے تو کوئی علم نہیں، اللہ کی قسم مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ تو وہ صحابہ کرام کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے ساتھ شہیدہ کے گھر چلو۔ یہ سن کر سیدہ ام ورقہ کا دل خوش ہو جاتا، وہ اپنے آپ کو خوش قسمت اور سعادت مند سمجھنے لگتی۔ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت نے سیدہ ام ورقہ رضی اللہ کے دل کو چمکا دیا اور اسے رحمت، شفقت اور ہمدردی کا گہوارہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہی کی برکات ہوتی ہیں جو انسان کو رحمت اور شفقت جو ہے اس کے جذبات اس کے دل میں موجزن کر دیتی ہیں۔ جو انسان صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل میں تمام لوگوں کے لیے نرمی نہ آ جائے، تمام لوگوں کے لیے محبت کا معاملہ نہ آ جائے، تمام لوگوں کے دین کے لیے اس کے دل میں ایک ہمدردی کا جذبہ نہ آ جائے۔ شہادت کی بشارت کا برحق ہونا، سیدہ ام ورقہ رضی اللہ نے گھر کے کام کاج نپٹانے کے لیے ایک غلام اور ایک کنیز کی خدمات حاصل کر رکھی تھی۔ سب گھریلو معاملات بخوبی انجام پا رہے تھے۔ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ ان دونوں کی خاطر مدارت بہت اچھے انداز سے کیا کرتی تھی، انہیں فیاضی کے ساتھ خرچ دیتی، ان کی عزت و تکریم کرتی۔ وہ دونوں بھی پوری محنت اور دیانتداری کے ساتھ خدمات سر انجام دیتے اور فرائض کی ادائیگی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے۔ لیکن یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایک دیانتدار، پرہیزگار، تمام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آنے والی، روزہ دار، عبادت گزار، قرآن مجید کی حافظہ، شفیق اور رحم دل کو اپنے ہی بدبخت غلام اور کنیز کے گھناؤنے جرم کا نشانہ بننا پڑے گا، جن کے ساتھ وہ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتی تھی۔ یہ کسی کے بھی وہم و گمان میں نہ تھا کہ ان کے یہ غلام اور کنیز ان کو جان سے مار دیں گے۔ یہ بے شک کہ بہت ہی برے عمل کا ارتکاب تھا، لیکن دوسری طرف سیدہ ام ورقہ رضی اللہ شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئی، جس کی مبارک ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ملی تھی۔ لیکن ان دونوں نے اس گھنانے جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لی اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان دونوں نے اپنی مالکہ کی زندگی ختم کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیا۔ وہ دونوں جہنم رسید ہوں گے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ کیوں کیا، یہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل کو۔ ایک روز سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ نے معمول کے مطابق وضو کیا اور نماز فجر کی ادائیگی کے لیے گھر سے روانہ ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ کے دروازے کے سامنے سے گزرے تو آپ کو ان کی آواز سنائی نہ دی۔ انہوں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، لیکن انہیں کوئی آہٹ محسوس نہ ہوئی۔ دوبارہ سننے کی کوشش کی، لیکن کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ کے دل میں شک پیدا ہوا کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو۔ ان کے دل میں شک و شبہ کا پیدا ہونا ضروری تھا، کیونکہ مکمل خاموشی خلاف معمول تھی۔ وہ تو روزانہ نماز فجر کے لیے مسجد کی طرف آتے اور واپس جاتے، مسجد کی طرف جاتے اور واپس آتے ہوئے سیدہ ام ورقہ رضی اللہ کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت سنا کرتے تھے اور یہ ان کی عادت بن چکی تھی، لیکن آج مکمل خاموشی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تیزی کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، جلدی سے نماز سے فارغ ہوئے۔ جب صحابہ رضی اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ کو پریشان دیکھا تو حیران ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے صحابہ کو بتایا کہ آج میں نے اپنی خالہ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ کی آواز نہیں سنی،
مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ ہم صحیح صورتحال معلوم کر سکیں۔ جب صحابہ رضی اللہ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ کے گھر پہنچے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی اور کہا، اے خالہ جان ام ورقہ، تم کہاں ہو؟ لیکن وہاں کسی نے جواب نہ دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ اور صحابہ کرام کو شدید بے چینی لاحق ہوئی، بار بار آواز دینے پر بھی کوئی جواب نہ آیا تو سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ گھر کے اندر داخل ہو کر صورتحال کا جائزہ لیا جائے۔ وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے، ہر طرف پھیل گئے، ہر کوئی ام ورقہ کو تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں کپڑے میں لپٹی ہوئی لاش ملی جو گھر کے کونے میں پڑی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے چہرے سے پردہ اٹھایا تو وہ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ کی ناز تھی جو زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ یہ دیکھ کر سیدہ عمر اور دیگر صحابہ رضی اللہ کی جو ہے وہ بالکل غم کا شکار ہو گئے، اور حضرت عمر نے کہا کہ خالہ جان، آپ ساری خواتین میں سب سے زیادہ نرم دل اور شدید طبع تھیں۔ برباد ہوں وہ جرائم پیشہ عناصر جن کے دلوں سے محبت، شفقت اور رقت کو چھین لیا گیا ہو، انہیں آپ کی جان لیتے ہوئے اپنی تباہی کا خیال کیوں نہ آیا؟ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا، یہ منظر سیدہ عمر رضی اللہ کو بڑا ناگوار گزرا اور ان کا انجام دیکھ کے ان کا دل غمگین ہوا۔ یہ وہ خاتون تھی جن کے ساتھ خواتین کی امامت ختم ہو گئی، امامت کا یہ منصب ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی خاتون بھی اس منصب پر فائز نہ ہو سکی۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ کو جب یہ چیز یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں شہادت کی بشارت دی تھی، تو اس خیال کے آتے ہی انہوں نے فرمایا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ وہ ان کو شہیدہ کہا کرتے تھے۔ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ کے فضل و شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ ان سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ نے حدیث رسول روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ سیدہ عمر رضی اللہ نے سیدہ ام ورقہ رضی اللہ کی تجہیز و تکفین اور انہیں جلد دفن کرنے کا حکم دیا اور بڑی تیزی سے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ لوگوں کو سیدہ ام ورقہ رضی اللہ کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بارے میں بتایا، پھر انہوں نے یہ حکم دیا کہ فوری طور پر غلام اور کنیز کو تلاش کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب ان دونوں کو آپ کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے اپنے اس گناہ و جرم کے ارتکاب کا اعتراف کر لیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ نے ان دونوں کو سولی دینے کا حکم صادر فرما دیا۔ ان دونوں کو باب المدینہ پر تختہ دار پر لٹکایا گیا کہ تاکہ جس کے دل میں بھی کسی مسلمان کی زندگی کو پامال کرنے کا خیال پیدا ہو، ان کے لیے یہ عبرت کا نمونہ قرار پائے۔ مسند احمد میں ہے سیدہ ام ورقہ رضی اللہ نے اپنے غلام اور کنیز سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم دونوں میری وفات کے بعد آزاد ہو، تو ان دونوں کو یہ مدت دراز محسوس ہوئی، تو انہوں نے سیدہ ام ورقہ رضی اللہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر زمین پہ پھینک دیا، جس سے وہ دم گھٹ کر شہید ہو گئی، اور بعد ازاں وہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے۔ یعنی کیونکہ ام ورقہ نے ان کی آزادی کو اپنی زندگی کے ساتھ مشروط رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے آزاد اپنے آپ کو کرنے کے لیے یہ گھناؤنا قدم اٹھایا کہ ام ورقہ کو شہید کر دیا جائے تاکہ ہم آزاد ہو جائیں، لیکن اتنے ہی برے انجام سے وہ دو چار ہوئے، اور سیدہ ام ورقہ جو ہیں وہ شہادت کے منصب پر فائز ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ کو اپنی رحمت سے نوازے، انہیں اپنے ہاں جنت الفردوس میں مہمان نوازی کے اعزاز سے سرفراز فرمائے اور انہیں اپنی خوشنودی سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔